اسلام کہتا ہے نکاح سے پہلے اللہ سے ڈرو. عورت نامحرم لوگوں میں سب سے پردہ کرے, ہر ایک سے پردہ کرے, ہر ایک سے پردہ کرے, حتیٰ کہ جو لڑکا اس کے لیے منتخب ہو گیا ہو شادی کے لیے اور اس لڑکے کے ساتھ منگنی ہو گئی ہو, اس سے بھی پردہ کرے, اس سے بھی وہ بات چیت فون پر لمبی نہیں کر سکتی, اکیلے میں نہیں مل سکتی, اس کے گھر نہیں جا سکتی. آئیے آپ کہیں گے کیوں نہیں جا سکتی؟ ہم کہتے پیچھے چلو, اوروں کو ترقی کرنے تو آگے جائیں, آگے جائیں, ہمیں ترقی کرنے تو ہمیں پیچھے آنا ہوگا, اپنے نبیوں کی طرف, اپنے ولیوں کی طرف, اپنے آقاؤں کی طرف. جنت ہے جنت. اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, جنت میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, آپ کو بنایا گیا, بڑے اہتمام سے بنایا, بڑی شان سے بنایا, پوری کائنات کو کن کہہ کے بنایا. آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا, آدم کو دست قدرت سے بنایا. آدم بن گئے, جنت میں چلے گئے, صاف تھے, جنت کے جھولے, جنت کے باغات, نہریں, پھل پھول سب. جنت وہ ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. جنت کی نعمتیں ایسی ہے جو تصور میں نہیں آ سکتی, تخیل میں نہیں آ سکتی. جنت ایسی ہے جو سوچو اس سے بہتر ہے, جو بیان کرو اس سے بہتر ہے. اس کی نعمتوں کا عجب حال ہے. ایک اشارہ دوں گا, حالانکہ میرا عنوان جنت بھی نہیں. جنت ایسی چیز ہے, وہاں پھل ہے. انسان کی دنیا کی طرح پھل نہیں, دیکھنے میں ان کی رنگت دنیا کی طرح ہے بظاہر کہ ہم پہچان سکیں. ہمارے سیب سے مشابہ وہ سیب ہے, ہمارے آم سے مشابہ, لیکن جنت کے پھلوں کا حال یہ ہے کہ جب جب کھاؤ ہر مرتبہ اس کی لذت الگ. اور پھر یہاں کھاؤ تو کھانے کے بعد بدہضمی بھی ہو جاتی ہے, طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے, لیکن وہ کتنا بھی کھائیں گے کوئی بدہضمی نہیں, خوشبودار پسینہ بن کر نکل جائے گا. جنت میں کوئی پرندہ اڑ کے جا رہا ہے, اڑ کے جا رہا ہے, انسان سوچے گا کتنا خوبصورت پرندہ ہے یار, کاش کہ میں اس کو بھون کے کھاتا, بس وہ اسی وقت بھون کر آپ کے پاس آ جائے گا. یہ کہانی قصہ نہیں ہے, ورنہ غالب جیسا بھی یہاں دھوکہ کھا کر کہتا ہے ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت, لیکن دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. یہ دل کو بہلانے والی بات نہیں, ہمارے نبی کا فرمان, ہمارے آقا کا فرمان. انہوں نے جو کہہ دیا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. آپ نے جو کہا وہ سچی بات ہے. جس کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا, اس کے کہنے پہ سب مان لیا ہے. اللہ اللہ, تو آدمی سوچے گا کتنا خوبصورت پرندہ ہے. اور جنت کی کوئی چیز دنیا کی طرح نہیں ہے, صرف اشارے دیے جاتے ہیں پہچان کے لیے. ایسا ہے وہ پرندہ اڑ کے جائے گا, سوچے گا کاش میں اس کو بھون کے کھاتا, فوراً وہ بھونا ہوا آ جائے گا. بندہ کھائے گا, آدھا کھائے گا, پیٹ بھر جائے گا, پھر وہ چھوڑ دے گا, بس چھوڑ دے گا, پھر وہ پرندہ پورا ہو کر پھر اڑتا ہوا چلا جائے گا. یہ جنت کی نعمتیں. ایک ایک بندے کو 70 لباس پہنائے جائیں گے حسب مراتب, 70 لباس. میں نے 2 کپڑے پہنے ہیں, ایک بنیان ہے اور اوپر سے جبہ ہے, لیکن بنیان کو میرے جبے نے چھپا لیا ہے. جنت کے لباس کی خصوصیت یہ ہے کہ 70 لباس ہوں گے اور 70 کے 70 لباس نظر آئیں گے. یہ خاص بات ہے جنت, بڑی عظیم ہے جنت. اللہ قیلن سلاما سلاما. جنت میں حوریں ہیں, غلمہ ہے, یہ سب نعمتیں ہیں, لیکن ہم عاشقوں کے لیے سچی بات یہ ہے کہ جنت میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کا دیدار ہے اور اس کے نبی کا دیدار ہے. اس سے بڑی نعمت جنت میں کچھ اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگ تو تقریروں میں کہتے ہیں ہمیں جنت سے کیا لینا, اور کچھ کہتے ہیں کہ ہم جنت کیوں جائیں. یقیناً یہ عاشقوں کی اپنی باتیں ہیں, لیکن میں کہتا ہوں وہ جنت میں میں کیوں نہ جاؤں جس جنت میں جانے کے بعد یہ اللہ کا دیدار نصیب ہونا ہے. میں اس جنت کو کیوں رد کروں جس جنت میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار نصیب ہونا ہے. جنت بڑی خوبصورت ہے, وہاں رات نہیں ہے جنت میں, جنت میں رات نہیں ہے. ہاں وہاں صبح اور شام کا سما ہے, وہاں سنیچر اتوار پیر منگل نہیں ہے, البتہ وہاں جمعہ ہے, وہاں جمعہ ضرور آئے گا, اور دن آئے نہ آئے وہاں جمعہ ضرور آئے گا. اور پھر لوگ وہاں پر شادیاں کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کرے گا. سوچو تو صحیح قربان, یہ نکاح کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے. جنت میں نماز جیسی عبادت نہیں, روزے جیسی عبادت نہیں, حج جیسی عبادت نہیں, زکوٰۃ نہیں دینا جنت میں, کوئی عبادت نہیں. اگر وہاں کوئی عبادت موجود ہے تو 2 عبادت موجود, بلکہ 3 عبادت.
नंबर 1 वहां निकाह होगा, जन्नत में कोई इबादत नहीं होगी लेकिन निकाह होगा वहां जन्नत में। और जो जिससे मोहब्बत करता था और उस मोहब्बत में पाक दामन था, यहाँ निकाह नहीं हो सका। पाक दामन का मतलब कोई गड़बड़ गलती नहीं की, बुराई नहीं की, कोई पाप नहीं किया, और मोहब्बत को अपने दिल में छुपाए रखा। जब नहीं मिल सकते थे तो छुपाए रखा। ऐसी सूरत में उन दोनों का जन्नत में निकाह होगा। कई औरतें ऐसी है जो किसी और के निकाह में थी पहले, लेकिन जन्नत में किसी और के निकाह में होगी, क्योंकि उनका शौहर जहन्नमी होगा तो किसी और के निकाह में भी। जैसे जनाब आसिया, ये फिरौन की बीवी थी, लेकिन जन्नत में ये हमारे नबी की बीवी बनेगी, हमारे आका के निकाह में आएगी। हजरत मरियम, उनका कोई शौहर नहीं था, हजरत मरियम को भी मुस्तफा जाने रहमत के निकाह में दिया जाएगा। ये जन्नत की बातें हैं, और जन्नत में बड़े मजे होंगे, बड़े मजे होंगे जन्नत में। इसीलिए कहा जाता है जन्नत की तरफ आओ, यहाँ मुसीबत उठाओ, फजर में उठो ताकि जन्नत मिले, ज़ोहर में कारोबार छोड़ के मस्जिद में आओ ताकि जन्नत मिले। लेकिन ये भी कहता हूँ जन्नत मिलना चाहिए, लेकिन इबादत जन्नत की लालच में मत करो। इबादत तो यार के लिए, इबादत तो अल्लाह के लिए करो। दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जतें आशनाई। इबादत जन्नत के लिए करोगे तो चलो सिर्फ जन्नत मिलेगी, लेकिन अगर इबादत अल्लाह के लिए करोगे, अल्लाह मिला तो सब कुछ मिल जाएगा। अल्लाह मिला सब, वो बड़ा मशहूर वाक़या आपने बार बार सुना होगा। वाक़या नहीं दोहराता, सिर्फ इशारा करता हूँ कि एक दिन महमूद गजनवी के घर में बेटे की विलादत हुई, तो महमूद ने जो है खुशी में आकर के मोतियां पूरे दरबार में बिखेर दिया। कहा जो जिस मोती को लूट ले वो मोती उसका हो जाए, कीमती मोती उसका हो जाए। सारे वज़रा उमरा सब मोती लूटने लग गए, लेकिन अयाज अपनी जगह पर खड़े रहे। लोगों ने कहा बेवकूफ, इस वक्त का माहौल अब कब पैदा होगा? बादशाह के घर में बेटा अब कब जन्म लेगा? पहला बेटा हुआ, और अगर जन्म भी लिया बेटे ने तो इसके बाद फिर ऐसे हालात पैदा होंगे या नहीं होंगे? मूड बादशाह का ऐसा होगा कि नहीं होगा? खुशियों का ये माहौल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पहले बच्चे के टाइम जो खुशी होती है वो और बच्चों के टाइम खुशियां हमेशा होती है, लेकिन वैसी नहीं होती जैसे पहली बार होती है। पहली बार अब्बा बनने का ज़ौक़ ही कुछ और है, उसका मजा ही कुछ और है। लेकिन बहरहाल लोगों ने कहा बेवकूफ है तूने मोतियां नहीं लूटी। अयाज ने कहा लूट चुके ना तुम। उसके बाद फिर कहा बादशाह आपने कुछ जुमले कहे थे, कहा ये मैंने कीमती मोती बिखेरे, जो लूट ले गया वो उसका। तो वो अयाज गए और जाकर बादशाह की पुश्त पे हाथ रख दिया, कहा तुम्हारे लिए कीमती मोती वो थे, मेरे लिए कीमती मोती मेरा बादशाह है। तुमने मोती लिए, अब कहो बादशाह तुम किसके हो? बादशाह ने कहा मेरे कहने के मुताबिक मैं अयाज का हो गया। कहा सलामत बादशाह, मेरे बादशाह सलामत। जब आप मेरे हो गए तो आपकी तिजोरियां मेरी नहीं, आपकी सल्तनत मेरी नहीं, आपकी हुकूमत मेरी नहीं, आपके गुलाम मेरे नहीं, आपके वज़रा मेरे नहीं, आपकी जमीन मेरी नहीं। कहा बादशाह जिसका हो गया सब कुछ उसका हो गया बिला तमसील। ये बादशाह हकीकी जिसका हो गया, मन काना लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हो जाता है पूरी कायनात उसकी हो जाती है। गरीब नवाज ने अल्लाह को पाने के लिए इबादत की, कायनात कैसे उनकी हो गई? ऊंटों को कहा कि अपनी जगह से हिलना नहीं, तो वो बादशाह के ऊंट थे लेकिन हिलने को तैयार न थे। अना सागर से कहा कि कटोरे में आ जा, अना सागर कटोरे में आ गया। गौसे पाक ने मुर्दे को ठोकर लगाई, जिंदा हो जा, वो जिंदा हो गया। पता चला जो अल्लाह का हो जाता है पूरी कायनात उसकी हो जाया करती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में पैदा किया गया। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में पैदा हुए, आपको बनाया गया। आदम अलैहिस्सलाम को पूरी जन्नत आदम अलैहिस्सलाम ने देखी, खूब खाए पिए जो भी था। अर्ज की मौला तेरी जन्नत में सब है, लेकिन एक चीज की मुझे जरूरत है। क्या आदम? मेरी कोई बीवी नहीं, कोई मेरे जैसा, मेरा हमदम नहीं, मेरा हमदम नहीं, मेरा हमराज नहीं। पता चला बीवी कितनी अहम चीज है। अगर जन्नत की हर नेमत और बीवी ना हो तो सारा माहौल अधूरा अधूरा लगता है। ये है इस्लाम में बीवी की अहमियत। सब है, बीवी नहीं। आदम मांग रहे मेरे जैसा को, अल्लाह ने कहा ठीक। उन पे ऊंग तारी की, क्योंकि जन्नत में नींद नहीं है, ऊंग तारी। तो आदम अलैहिस्सलाम की उल्टी तरफ की, बाईं तरफ की पिछली से अल्लाह ने खूबसूरत हव्वा को पैदा किया। हजरत हव्वा, उनको हव्वा इसीलिए कहा
کہا جاتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ جنت کی حوریں بھی ان کے حسن کے سامنے ایسے مان پڑتی تھی جیسے چاند کے سامنے ستارے مان پڑتے ہیں. خوبصورت تھی بہت حوا سلام اللہ علیہا. اب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا، جب آنکھ کھلی تو حوا کو بہت خوبصورت. مانگا تو اپنے لیے تھا، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حوا ہے. تو آدم علیہ السلام چلے اس کے پاس. دھیان دینا ہے کہ جملے پہ میری بہنیں بھی اگر بیٹھی ہو تو دھیان دینا. آدم علیہ السلام چلے اس کے پاس، حضرت حوا کے پاس. اللہ نے کہا رکو آدم، ابھی بات نہیں کرنا. آدم رکو، ابھی بات نہیں کرنا. مولا کیوں؟ یہ تو میرے لیے پیدا کی گئی. ارشاد ہوا پیدا آپ کے لیے کی گئی ہے، لیکن ابھی تمہارا نکاح حوا کے ساتھ نہیں ہوا، اسی لیے تم حوا سے نہ مل سکتے ہو نہ بات کر سکتے ہو. کیا پیغام ملا؟ آدم جیسا معصوم نبی ہو اور حوا جیسی پاک دامن ولی ہو، اور دونوں نکاح سے پہلے ملنا چاہیں تو جنت کے ماحول میں اللہ دونوں کو اکیلے ملنے کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ دنیا کے گنہگار لوگ منگنی کے بعد ایک دوسرے سے کیسے مل سکتے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ جو دنیا میں طلاق کی نحوست پیدا ہوتی ہے، وجہ یہی ہے کہ نکاح سے پہلے لوگ اتنے تعلقات قائم کر لیتے ہیں کہ نکاح کے بعد پھر اچھی نہیں لگتی اور شوہر اچھا نہیں لگتا، پھر طلاق کی نوبت آتی. تو نکاح سے پہلے کوئی دوستی نہیں، نکاح سے پہلے کوئی رشتہ نہیں، نکاح سے پہلے کوئی تعلق نہیں. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. سارے رشتے نکاح کے بعد ہیں. اگر ہم نکاح کے بعد ملاقات کریں، گفتگو کریں، تو نکاح سے پہلے کی جو محبت ہے وہ شیطان کا جال ہے، اور نکاح کے بعد کی جو محبت ہے وہ رحمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہے. جو شیطان کی طرف سے ہے وہ وقتی طور پہ ہوتی ہے، اور جو رحمان کی طرف سے ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. اس لیے شادی سے پہلے تعلقات نہیں ہونے چاہیے. اللہ سے ڈرو. لیکن آج کل سیریلوں کو، فلموں کو دیکھ کر ایسا ہی ہے بھئی اب تو منگنی ہو گئی نا، لمبی لمبی باتیں ہو رہی ہے. یہ زہر قاتل گھروں کو بگاڑنے کا ذریعہ. نکاح سے پہلے اللہ سے ڈرو. ایک بات، نکاح سے پہلے اللہ سے ڈرو. لڑکیاں پاک دامن رہیں، لڑکے بھی پاک دامن رہیں. اس لیے کہ نکاح سے پہلے اگر آپ کچھ بھی بدکاری کرتے ہیں، چاہے زنا کی شکل میں، چاہے لواطت کی شکل میں مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرے، یا پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرنے کی شکل میں، یہ تینوں چیزوں کے حوالے سے اگر آپ کوئی بدکاری کرتے ہیں تو شادی کے بعد آپ کی اولاد پر اس کا اثر پڑتا ہے. آپ کی اولاد میں وہ کوالٹی نہیں ہوگی جو نرے پاک دامن لوگوں کی اولاد میں کوالٹی ہے. یہ خاص بات یاد رکھیں. وجہ اس لیے کہ وہ پھول جس کو کبھی کسی نے چھیڑا نہ ہو اس کے حسن میں، اور وہ پھول جس کو بار بار چھیڑ چھیڑ کر ملا گیا ہو اس کے حسن میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ حیا کے پردے میں اس سے بہتر بات حیا کے پردے میں اس حوالے سے اب میں نہیں کر سکتا. تو شادی سے پہلے جو بھی بدی ہوگی اس کا اثر آپ کی اولاد پر ضرور ہوگا. اس لیے اگر اولاد چاہتے ہو خوبصورت ہو، نیک سیرت ہو، صحیح العازہ ہو، تو شادی سے پہلے اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ میں دامن کو پاک رکھو، پاکیزہ رکھو.